बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहबर रहनुमा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, मुल्क में बहुत सी अहम डेवलपमेंट जारी हैं और ज़्यादातर तो खान साहब के ख़िलाफ़ ही हैं। ये चोर हुकूमत, ये डाकू हुकूमत, ये इम्पोर्टेड हुकूमत किस किस्म के ओछे हथकंडे यूज़ कर रही है खान साहब को गिराने के लिए। इनका तो बस नहीं चल रहा कि खान साहब को फौरी गिरफ्तार करके उनको मंजर आम से हटा दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की और अवाम की ताकत खान साहब के साथ है और हम सब की दुआएं भी खान साहब के साथ हैं। कुछ अहम पेशरफ्त आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक तो खान साहब ने समी इब्राहिम को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू बहुत ही अहम था, जिसमें खान साहब ने कुछ खुलकर बातें की, जिसमें उन्होंने कुछ न्यूट्रल्स को नंगा भी किया और उन्होंने बताया कि अगर ये चोर हुकूमत मुसल्लत रही तो मुल्क जो सा है वो दिवालिया होगा। और उन्होंने तरतीब से चीज़ें बताई कि मुल्क दिवालिया होगा, उसके बाद क्या होगा। उसके बाद वो फौज को कमज़ोर करेंगे, जो बैरूनी और अंदरूनी मुखालिफ ताकतें हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, वो फ़ौज को कमज़ोर करेंगी। फ़ौज को कमज़ोर करने के बाद वो उसके बाद न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं हमारे, उनको ख़त्म करेंगे, जैसा कि यूक्रेन में हुआ। यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा एक ताकतवर एटमी मुल्क था पूरे यूरोप में, लेकिन एक डील के तहत उसको कमज़ोर किया गया और फिर जोहरी तवानाई के असासे थे वो सब ख़त्म कर दिए गए। और यूं एक मुल्क कमज़ोर हो जाता है और वो मुल्क कमज़ोर हुआ और आज देखिए उस पर कोई भी मुल्क अटैक आराम से कर सकता है और उसको अपने हिसाब से चला सकता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान लीड कर रहा था ओआईसी में। अब देखिए 58 यानी 58 मुल्क पाकिस्तान के पीछे खड़े थे और पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों में एक लीडर था, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे एक कायदाना सलाहियत के हामिल खान साहब थे, बल्कि एटमी तवानाई का हामिल मुल्क भी था। तो इसलिए कोई भी मुल्क पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता था, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। लेकिन अब यही चीज़ तो खटकती है किसको? इसराइल को, अमेरिका को, इंडिया को, और इसी के हामी कुछ और मुल्क भी हैं। तो उन्होंने ये सारा प्लान किया और उन्होंने देखिए किस तरह से हमारे अंदर के गद्दारों को खरीद कर और मुल्क का दिवालिया निकालने पर तुले हुए हैं। तो खान साहब ने इसी तरह तरतीब से चीज़ें बताई कि पहले ये होगा यानी मुल्क दिवालिया होगा, उसके बाद आपकी फौज को कमज़ोर किया जाएगा और फिर उसके बाद एटमी असासों को ख़त्म किया जाएगा। और एटमी असासों को ख़त्म करने के बाद एक प्लान है इनका, जिसमें मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने का भी है। अगर आपको याद हो तो मरियम ने एक बार ट्वीट किया था, जब खान साहब अमेरिका गए हुए थे तो मरियम ने यहाँ से पाकिस्तान से ट्वीट किया कि बलूचिस्तान का हक इसे दो, और लेकिन सरजनिश होने पर उसने फ़ौरन ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। तो मकसद यही था कि बलूचिस्तान के अंदर से एक तहरीक उठाई जाए और बलूचिस्तान को एक इलादा मुल्क बनाने के लिए कोशिशों को तेज़ कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला का एहसान, अच्छी हिकमत अमली है कि आज तक वो इस साजिश को कामयाब नहीं कर सके जो मुल्क दुश्मन लोग हैं। तो यहाँ पर अब खान साहब ने उस चीज़ का ही इशारा दिया कि मुल्क दिवालिया होने के बाद फौज कमज़ोर होगी, न्यूक्लियर एसेट्स ख़त्म होंगे और फिर कहीं ना कहीं जाके मुल्क को तकसीम करने की बातें शुरू हो जाएंगी। और ऐसे हो भी सकता है, खुदा न खास्ता। और अगर आप इंडिया के बयान देखिए तो इंडिया तो इसकी साजिश मुकम्मल करके बैठा हुआ है। वो तो बस वार का इंतज़ार कर रहा है कि कब मुल्क के हालात ऐसे हों और इंडिया उस पर चढ़ दौड़े और ये काम कर दिखाए। क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान एक आंख नहीं भाता, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और यहाँ पर ईमान की ताकत है। जिस तरह से 1965 की जंग में छोटे बच्चे, आम आम इंसान, आम पाकिस्तानी भी जिस्म पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटने के लिए तैयार था, क्योंकि जज्बा ईमानी है। हम शहीद होने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं और शहादत का जो रुतबा है वो तो बहुत ही बढ़ के है। तो अगर आप जान जाएं कि शहीद के लिए किस तरह की ज़िंदगी है इस ज़िंदगी के बाद, तो कोई इंसान दरेर नहीं करेगा, वो ना डर हो जाता है। और यही चीज़ खान साहब भी कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल हो तो आप हर चीज़ से, हर खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। यही बात है कि हमारा लीडर न डर है, बेखौफ है, वो डट के खड़ा है। वो कंटेनर पे सीना तान के खड़ा था, जबकि उन्हें थ्रेट दिया गया था कि जी आपकी जान को खतरा है। लेकिन उस शख्स को देखें, सलाम है ऐसे इंसान को जो हमारे लिए मशले राह है, और वो कंटेनर पर सीना तान के खड़ा था। ना सिर्फ ये
لوگوں نے جوس کا پیکٹ پھینکا، خان صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیچ کیا اور کیچ کرنے کے بعد دکھایا بھی کہ یہ دیکھو، ایک محبت کا اظہار محبت بھی کیا کہ آپ کی محبت کا شکریہ. انہوں نے جوس کو باقاعدہ شو کیا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پل پر ایک بندہ ہاتھ نیچے کر کے اور اس نے خان صاحب کے ہاتھ کو مس کیا. تو اب یہاں دیکھیے وہ نہ ڈر لیڈر، وہ کنٹینر پہ بیٹھا ہوا عام عوام سے ہاتھ ملا رہا ہے، چیزیں کیچ کر رہا ہے، تو کتنا بے خوف انسان ہے. اب یہ لوگ، یہ جو بھان متی کا کنبہ، اتحادی، فراڈی، کرپٹ، چور، ڈاکو، غدار، یہ اب پریشان ہے کہ خان صاحب کسی طریقے سے قابو نہیں آ رہے. انہوں نے اب ایک سازش کھڑی ہے کہ سمیع ابراہیم کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، انٹرویو کے وہ حصے جو ان کو فائدہ دیتے ہیں، حالانکہ خان صاحب تو اس میں ایک تفصیل بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، لیکن یہ ہوگا وہ نکال کے علادہ سے رکھ دیا اور اس بیسس پہ یہ مقدمات درج کر رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ یہ دیکھیے، شیئر کرتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ پیمرا کا نوٹس ہے جس میں سمیع ابراہیم کے پروگرام کو بند کر دیا گیا. کمال ہے، آپ خود گالیاں دیں، کچھ بھی کریں تو سب جائز ہے، اور اگر خان صاحب ایک ٹھیک چیز قوم کو بتا رہے ہیں اس پہ بھی ان کا ریاکشن دیکھیں. اچھا، اس فیصلے پر مجھے انتہائی غصہ اور میں شدید مذمت بھی کرتا ہوں. اور یہاں پر میرا حالانکہ یوٹیوب چینل ہے اور اتنے زیادہ سبسکرائبر تو نہیں، لیکن میں جتنا ہو سکے خان صاحب کو سپورٹ کروں گا اور خان صاحب کے جتنے بھی پروگرام، لائیو سپیچز، جلسے، ان کو کوشش کروں گا کہ براڈ کاسٹ کروں اس یوٹیوب چینل سے. آپ کتنی زبانیں روکیں گے؟ آپ کس کو روکیں گے؟ ہر پاکستانی، سچا پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. اب یہ دیکھیے، عمران خان کے متنازع بیان پر وزیر داخلہ، وہ جس کو شیخ رشید چمگادڑ کی شکل والا کہتا ہے، محمود خان صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی کہا رانا شانہ، باندر وغیرہ وغیرہ. تو اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ ایسے القاب سے انہیں نوازا جا رہا ہے. درج کرنے کی سفارش، عمران خان کے متنازع بیان پر وزیر داخلہ اور کابینہ ارکان کی بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی سفارش. پرچہ کرنے کے بعد عمران خان فوری گرفتاری کا امکان، حکومتی ذرائع کا دعویٰ. تو یہ تیار بیٹھے ہیں کہ خان صاحب کی کسی بات کو پکڑ کر ان کو گرفتار کیا جائے، اور پھر عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر دیا. مقدمہ بنا کر سیکیورٹی واپس لینے پر صلاح مشورے بھی کر رہے ہیں یہ پنچھوں والا بندر. اور پھر دیکھیے، اب یہاں پر دیکھیے، یہ کہنے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کے پی کے سے گرفتار کرنا پڑا، اور اس پر اگر پختونخوا کی حکومت اس نے کسی بھی قسم کی گرفتاری میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اس صوبے میں گورنر راج لگانے کا سوچ رہے ہیں، اور لگا دیں گے بلکہ. اور پھر گورنر راج سے یہ ہوگا کہ تمام تر اختیارات صوبے کا کنٹرول گورنر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اگر گورنر انہی کا ہوگا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیا کچھ کام کرنے کا پلان رکھتے ہیں. اس پر خان صاحب نے کہا تاریخ اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ پاکستان کمزور ہو جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں. تو یہ دیکھیے، اب خان صاحب تھوڑا سا فرنٹ فٹ پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہہ رہی ہے، حالانکہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. وہ کس کے ساتھ ہے؟ ان چور ڈاکوؤں کا ساتھ دے رہی ہے. یہاں پر نیکی کا ساتھ دینا ہے، برائی کے خلاف کھڑے ہونا ہے. لیکن یہ دیکھیے یہ نیوٹرل حضرات کیا کر رہے ہیں. ناظرین، امریکی آرڈر پر پاکستان نے یوکرین کی مدد کی ہے، اس پر روس کا اظہار تشویش ہے. یہ اندر کی خبریں ہیں جو یہ میڈیا پر نہیں آنے دے رہے کیونکہ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. یہ چوروں کا ٹولہ امریکہ کی ڈکٹیشن پر کام کر رہا ہے. اب دیکھیے، روس سے ڈائریکٹ انہوں نے دشمنی لینا شروع کر دی ہے. اور اگلی خبر، تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کے پیش نظر پنجاب میں دوبارہ کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع. اطلاعات کے مطابق 1000 سے زیادہ، ابھی تو 1000 کہہ رہے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ لوڈ کنٹینرز ہیں وہ پھر سے پکڑ لیے گئے ہیں. اور آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے ملک کی احتجاج کی دھمکی دیتے ہوئے حکومت کو الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے. تو اچھی بات ہے، لوگوں کا یہ روزگار تنگ کر رہے ہیں، لوگوں نے اس میں گڈس ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے اور یہ کنٹینر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ بدماشی سے نہ انہیں پیسہ دیتے ہیں نہ کرایہ دیتے ہیں، بلکہ ان کے کنٹینرز ہتھیار لیتے ہیں. تو اب انہوں نے بھی احتجاج کی ایک دھمکی دے دی ہے. اب یہاں پر دیکھیے، الیکشن کمیشن بھی اس چور حکومت کا کتنا ساتھ دے رہا ہے. کہتے ہیں ہمیں جب کہا جائے گا انتخابات کروا دیں گے. یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب فرما رہے ہیں.
حالانکہ جب آپ کو یاد ہے جب خان صاحب کی حکومت انہوں نے گرائی تھی تو اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا الیکشن کمیشن کی، یہ جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا تھا جی اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ہو گیا کہ اب کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے چوروں ڈاکوؤں کو مہلت دینی تھی کہ وہ جو ای وی ایم مشینز ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، ان کے ذریعے جو الیکشن ہونے تھے اس کو ختم کر دیا جائے. تو وہ ختم ہو گیا، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو بیسکلی جو انہوں نے واردات ڈالنی تھی وہ یہ ڈال چکے ہیں، ای وی ایم کو ختم کرنا، اور اس کے علاوہ جو حلقہ بندیاں جو انہوں نے ایک ایشو اٹھایا تھا، جی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی، تو وہ بھی ایک واردات تھی. قومی اسمبلی میں سیٹوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا تاکہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو اور ان کو فائدہ ہو. تو انہوں نے کچھ ایسی کرتوتیں کی ہیں جس سے قومی اسمبلی کی سیٹوں میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے کہ جیسے پنجاب کی اتنی سیٹیں تھیں اب پنجاب کی اتنی رہ گئی ہیں، سندھ کی اتنی تھی اب اتنی رہ گئی ہیں. تو یہ انہوں نے تھوڑا سا بیچ میں ایک باریک سی واردات ڈال کے تھوڑا سا اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے ایسی حرکتیں بھی کی ہیں. جی الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر نوٹیفکیشن سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ آج 3 بجے محفوظ فیصلہ سنائے گا. تو یہ بیسکلی یہ تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کی 5 مخصوص نشستیں جو انہی کی تھیں اور ان کو واپس ملنی چاہیے تھی. یہ وہ لوگ تھے جو لوٹے تھے اور نااہل ہو گئے، اب ان کو واپس وہ نشستیں ملنی چاہیے. اس میں کوئی انتخاب کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں پی ٹی آئی جس بھی ممبر کو ریکمینڈ کرے گا وہ الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کر دے گا کہ بھی یہ اب نیا ایم پی اے ہے اور مخصوص نشستوں پر. لیکن یہاں پر یہ اب دیکھیے کیا کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ حمزہ ککڑی جو ہے وہ نام نہاد وزیر اعلیٰ ہے. نہ صرف وہ وزیر اعلیٰ بلکہ اس نے اپنی کابینہ بھی بنا لی ہے، اور جب حکومت بنانی ہوتی ہے تو کابینہ اور وزیر اعلیٰ صوبے میں ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ بنا لیا ہے، حالانکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، قانونی طور پر یہ نہیں ہے، یہ حکومت میں نہیں ہے. لیکن کیا کریں کہ قانون بھی اندھا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور یہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس کے پاس ممبر نہیں ہے کیونکہ 25 ممبران نااہل ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ الیکشن کمیشن کی واردات یہ ہے کہ وہ فٹافٹ ضمنی انتخاب کرے گا اور یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ بھی نون لیگ کو دے دے گا تاکہ ککڑی کی اکثریت پھر سے بن جائے اور ککڑی جن سے ہے وہ وزیر اعلیٰ قائم رہے. اور کبھی بھی گورنر ان کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ ککڑی کو کہے گا کہ جی عدم اعتماد کا ووٹ لو تو وہ ووٹ لے گا اور اس کے ممبر پورے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور زبردستی مسلط ہو کر بیٹھے ہیں پنجاب پر بھی، اور آپ کو پتہ ہے وفاق میں تو بیٹھا ہی ہے چیری بلاسم کرائم منسٹر. اب یہاں پر دیکھیے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، لیکن حمزہ شہباز مسلط رکھنے کے لیے لوٹوں کا نامزد الیکشن کمیشن ہر حد تک جائے گا. فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، یہ فواد چودھری صاحب کا بیان ہے. لیکن اب دیکھیے جب خان صاحب کام ٹھیک کر رہے ہیں تو عدالتیں رات کو 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں نون لیگیوں کے لیے، لیکن جب خان صاحب کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے تو عدالتیں دن اور رات دونوں میں بند رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انصاف دے ہمیں، ورنہ ان سے تو امید نہیں ہے. جی اگلی خبر یہ ہے کہ لانگ مارچ میں پولیس کا وکلا پر تشدد، عدالت نے وزیر اعلیٰ رانا ثناءاللہ، سی سی پی او لاہور اور ڈی آئی جی آپریشنز اور متعلقہ ایس ایچ اوز کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا حکم دیا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے یہ کون کرے گا؟ کیا ایس ایچ او اپنے آپ کو گرفتار کرے گا؟ کیا ڈی آئی جی آپریشنز اپنے ہی خلاف مقدمہ کرتے ہوئے پیش ہو جائے گا؟ نہیں. تو اب دیکھیے ان کو کس طرح سے قانون کے داؤ پیچ کے ذریعے ان کو بچایا بھی جائے گا، تو ہم دیکھیں گے. لیٹس سی. ناظرین یہاں پر ایک اور واردات ڈالی ہے انہوں نے، یہ جو چوروں، ڈاکوؤں، کرپٹ لوگوں کا، غداروں کا ٹولہ ہے. انہوں نے کیا کیا کہ خان صاحب کے ساتھ جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ مسلح سیکیورٹی گارڈز ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی فورس ہے اور فورس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور وہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے اور وہ لائسنسڈ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا، اب یہ نوٹیفکیشن نکال دیا جس میں جتنے بھی لائسنس اسلحہ تھا جو آرمز تھے ان کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے. تو اب آپ اسلحہ لے کر نہیں آ سکتے، ایون آپ سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں لیکن آپ اسلحہ لے کر نہیں چل سکتے. یہ نوٹیفکیشن ان کی ہے تاکہ خان صاحب کو اور نہتا کر دیں، ان کی سیکیورٹی کو اور کمزور کر دیں. حد ہے ویسے یہ کس حد تک گر رہے ہیں. اور یہ دیکھیے سندھ پولیس میں بھی تقرر اور تبادلے کیے جا رہے ہیں دھڑا دھڑ، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو یہ فٹافٹ اپنے جن سے ممبر ہیں ان کو لگا دیں
جو ان کے وفادار ہیں، جو ان کے ذاتی ملازم ہیں، ان کو سرکاری عہدوں پر تعینات کروا لیں تاکہ یہ ان سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ یہ ناظرین دیکھیے، پی ٹی آئی کے لانگ مارچ اسلام آباد پر پولیس نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یہ دیکھ کے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک ملک کسی دوسرے ملک کے خوف سے تیاریاں کر رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ ہے نا انتشار کی بات کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو اکسا رہے ہیں اپنے لوگوں سے لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ تو خود تو ان کی ایسی حرکتیں ہیں، عدالتوں کو ان پر نوٹس دینا چاہیے، نہ کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا انہیں کے خلاف کارروائیاں کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ناظرین اب یہ دیکھیے، یہ ایک واردات ہے جو پاکستان کی غریب عوام کی جان تک نکالنے کے لیے شروع کر دی انہوں نے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں 30 روپے فی لیٹر مزید اضافے کا اعلان کر دیا، اور اب پیٹرول کی قیمت 209 روپے اور ڈیزل کی 204 روپے ہو گئی ہے، اور ایک ہفتے میں یہ کتنا بڑھا ہے؟ 60 روپے فی لیٹر، 1 لیٹر کے پیچھے 60 روپے۔ اور ابھی نیپرا نے بھی 7 روپے 91 پیسے یعنی 8 روپے تک کی بجلی مہنگی کر دی ہے، اور اب آپ کو یاد ہے تقریباً 4 روپے فی یونٹ پچھلے ہی دنوں میں اضافہ کیا انہوں نے۔ تو اب دیکھیے کتنے یہ اضافے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب جو انہوں نے نیا بم گرانا ہے، آئی ایم ایف سے 270 روپے فی لیٹر پیٹرول اور 260 روپے فی لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھانے کی انہوں نے کمٹمنٹ کر لی ہے، اور 30 روپے فی لیٹر کے بعد یہ پھر 30 روپے فی لیٹر اضافے کریں گے۔ اور اب دیکھیے ایک ہفتے میں تقریباً 12 روپے فی یونٹ اضافہ بھی انہوں نے بجلی میں اس کی بھی منظوری دے دی ہے، اور دیکھیے یہ 60 روپے ایک دفعہ اور 60 روپے دوسری دفعہ، تو 120 روپے یہ مزید مہنگا کرنے جا رہے ہیں پیٹرول کو۔ تو غریب کیا کرے گا؟ فیکٹریاں کیسے چلیں گی؟ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ یہ بجلی اور تیل ہی ہے جو بیسیکلی ایندھن ہے گھر چلانے کے لیے یا ملک چلانے کے لیے۔ جب وہ اتنی مہنگائی کا شکار ہو گیا تو اس میں کوئی کیا پروڈکشن دے گا اور کوئی کیا بیچے گا؟ ملک کیا ایکسپورٹ کرے گا؟ ہر چیز کی تباہی انہوں نے ایک طرح سے فکس کر دیا ہے کہ ہم نے یہ شاید ہدف لے کے آئے ہیں کہ ہم نے ملک کو کتنا تباہ کرنا ہے، اور پتہ نہیں یہ کس حد تک جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیے تباہی کی خبروں کے بیچ میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 513 پوائنٹس اس میں کمی کا رجحان ہوا ہے، اور موڈیز، ابھی میں آپ سے موڈیز کی رپورٹ بھی شیئر کرتا ہوں جو خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے، اس میں بھی ہے کہ ملک سٹیبل تھا لیکن اب ملک منفی کی طرف جا رہا ہے، اور ملکی تجارتی خسارہ 43 یعنی 43 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ تو خساروں کی خبریں بھی آنا شروع کیا۔ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں، اس ویڈیو میں دیکھیے کہ یہ پیٹرول پمپ ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے آپ۔ اب دیکھیے اب لوگ پی ٹی آئی کو یاد کر رہے ہیں، وہ وقت یاد کر رہے ہیں جب پی ٹی آئی کا دور تھا اور پیٹرول 140-45 روپے فی لیٹر تھا، اور اس پر بھی یہ اتنے واولے مچا رہے تھے کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، غریب کا جینا مشکل کر دیا۔ اور اب 120 روپے پیٹرول مزید مہنگا ہوگا تو پیٹرول کی قیمت کہاں جائے گی؟ تو ایک تو یہ کلپ آپ کو دکھایا، اس کے علاوہ کچھ اور کلپس ہیں جس میں لوگوں نے باقاعدہ پتھراؤ شروع کر دیا پیٹرول پمپ کے اوپر۔ کراچی میں حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، کشیدہ ہو رہے ہیں، اور لوگ توڑ پھوڑ پر بھی آ گئے ہیں۔ یہ وہی ہے خون ریزی اور انتشار جسے خان صاحب چاہتے آ رہے تھے، لیکن اب لوگوں کا پارا جواب دے رہا ہے۔ ناظرین یہ ہے وہ موڈیز کی رپورٹ۔ موڈیز کی رپورٹ کے مطابق اب یہ آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں، یہ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں بڑا واضح انہوں نے لکھا ہے کہ ملک سٹیبل تھا لیکن اب ملک منفی رجحان کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ تو یہاں پہ جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور یہ کیا تجربہ انہوں نے کیا ہے۔ یعنی جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک پہ ایٹم بم بھی گرا دینا تو وہ پھر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن ملک میں تباہی ہوتی ہے جب وہاں پہ ناانصافی ہو۔ تو یہ دیکھیے ناانصافی کی وجہ سے کہاں سے رپورٹیں آ رہی ہیں اور اثرات آ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب رپورٹ کرنے لگ گیا کہ پاکستان کے حالات کہاں جا رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین دیکھیے وزیر اعظم شہباز شریف ترکی کا دورہ مکمل کر کے واپس آئے ہیں، اور یہ بھی بہت ہی زیادہ شرمناک دورہ تھا۔ وہاں پہ گئے ہیں بھیک مانگنے، کہہ رہے ہوتے تھے خان صاحب کو کٹورا لے کے پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور بھکاری کے کارٹون لگا رہے ہوتے تھے سوشل میڈیا پہ نون لیگ والے۔ اب وہ کیوں نہیں لگا رہے کارٹون؟ کیوں ان کے ہاتھ میں کشکول دے کر تصویریں نہیں لگا رہے؟ اب یہ ترکی گئے ہیں ان سے مدد مانگنے، اور وہاں پہ پھر ضلالت کی انہوں نے۔
पर्चियां देख के पढ़ रहा है बंदा, और तैयब उर्दुगान जो सदर तुर्की के हैं वो इनके हाथों को देख रहे हैं, उनकी शक्ल देख रहे हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। इतनी तो नाअहलियत है। ये शोबदेबाजी पाकिस्तान में तो दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बना लिए इन्होंने, लेकिन इंटरनेशनल लोग जो इंटरनेशनल लीडर हैं वो इनको साफ जानते हैं, क्योंकि इनकी करप्शन की दस्तानें इंटरनेशनल मीडिया पे बरसों से चलती आ रही हैं और सब ये वाकिफ़ हैं कि कौन क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए, तुर्की के सदर ने इनको माली इमदाद देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमारे हालात अभी खुद ठीक नहीं है कि हम आपकी मदद कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, अगर खान साहब गए होते और खान साहब ने रिक्वेस्ट की होती तो यकीनन वो कोई ना कोई इवन ट्रेड में कुछ ना कुछ वो करते, लेकिन इन चोरों के मुंह पे तमाचा है कि इन गद्दारों को, डाकुओं को उन्होंने साफ इनकार किया कि दफा हो जाओ मुल्क में अपने वापस, इनकी मदद नहीं करनी। ये देखिए नाज़रीन, ये एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि तैयब उर्दुगान खान साहब को कितना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनकी कितनी दिल से इज्जत कर रहे हैं। ये डाइस पे पहले खड़े थे, फिर बाहर आए, आप देखिए ज़रा, उन्होंने खुद हाथ आगे किया, खान साहब ने बाद में हाथ आगे किया, उनका हाथ पहले बढ़ा। और खान साहब का देखिए, उनका हाथ उनके बॉडी के पास है, जबकि तैयब उर्दुगान का खान साहब की तरफ है। और फिर ये देखिए, एक दो दो बार थपथपाया और फिर हाथ पकड़ा ही हुआ है और वापस गए हैं। तो ये खिताब ख़त्म करने के बाद उन्होंने कितना इजहार यकजहती, इज्जत का, मोहब्बत का एक पैगाम दिया उन्होंने अपने इतने छोटे से जेस्चर के साथ। तो ये होते हैं लीडर, जैसे खान साहब कहते हैं, ना खुद झुकेंगे ना अपनी कौम को झुकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, डट के खड़ा है हमारा कप्तान, क्या बात है। ऐसे लीडर की कदर करनी चाहिए, दुनिया में बहुत कम है ऐसे लीडर, लेकिन हमारे चोरों, गद्दारों, डाकुओं ने खान साहब को सड़कों पर ला खड़ा कर दिया है, बजाय कि ये ऐवानों में होते और मुल्क के फैसले कर रहे होते, मुल्क के लिए पॉलिसियां बना रहे होते। अब वो सड़कों पर अपने ही मुल्क के लोगों के लिए बजाय पॉलिसियां बनाने के, वो इन चोरों और गद्दारों के खिलाफ मुहिम में शामिल है। और इतनी सख्त गर्मी, और अभी रमज़ान गुजरा, तो सैल्यूट है खान साहब को। लेकिन खान साहब ना सिर्फ खुद हिम्मत हारते हैं, बल्कि अपनी कौम को भी ये मैसेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने दोबारा हिम्मत पकड़ी। यूट्यूब चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत पकड़ी कि मैं खान साहब की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला कर चलूँगा और खान साहब को सपोर्ट करते हुए उनकी तकारीर को, उनके मैसेजेस को अवाम में फैलाता रहूँगा। नैब ने तहरीक इंसाफ के वकील जो सीनियर कानूनदान अजहर सदीक हैं, वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे नैब के। किन केसेस में हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने हायर किया था मरियम के केसेस के लिए, तो अब इन्होंने उनको हटा दिया है इस हुकूमत, क्योंकि मरियम को उन्होंने सेफ एग्जिट जो दिलवाना है, उसके जो माफ़ करवाने हैं मुकदमात, उनकी सज़ाएं माफ़ करवानी है, तो उन्हें ऐसा बंदा तो नहीं चाहिए जो मरियम के खिलाफ जाए या हक और सच का साथ दे। इसलिए ये काम इन्होंने, ये वारदात भी दिखा दी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें, जो साबिक चेयरमैन वापडा है मुजम्मिल हुसैन, उन्होंने इस क्राइम मिनिस्टर को रिजेक्ट किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर बेशुमार डैम बनाने में बहुत सरगर्म थे और खान साहब के साथ कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त बंदे थे, लेकिन बदकिस्मती, पाकिस्तान की बदकिस्मती के बजाय वो डैम बनते, जो खान साहब ने एक डेडलाइन दी थी 2025 में कुछ डैम बन जाने थे। आई थिंक 5 डैम थे और 10 मज़ीद बनने थे। तो इस तरह से प्लान था और ये ज़ोरों शोर से काम जारी था, लेकिन अब बजाय कि वो बंदा काम करता, उसी के खिलाफ, उसी को विक्टिमाइज कर दिया, उसी को शिकार कर दिया और उसके खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं कि जी सुस्त रवि की, अरबों का नुकसान किया। तो आप लोगों ने क्या किया 30 साल? क्या सुस्त रवि ने की? क्या नुकसान नहीं किया? और ये जनाब, पेशावर हाई कोर्ट में खान साहब ने अक्लमंदी की, वहाँ पे उन्होंने अपनी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली है, जो 25 जून तक के लिए है। तो ये मनाजर देखिए, खान साहब जहाँ जाते हैं वहाँ पर एक जलसे का समा हो जाता है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाहा अमल है फ़िलहाल के लिए ये है कि महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ कल जुम्मे को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज है। इसमें खान साहब ने कहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद तमाम लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले। ये उनका ट्वीट भी है, जिसमें वो कह रहे हैं, आई वॉन्ट एवरी वन टू कम आउट एंड प्रोटेस्ट पीसफुली। देखिए, पीसफुली, यहाँ पर इंतशार की बात नहीं कर रहे,
after Juma prayer tomorrow against this imported government anti-people policies of massive prices hikes to crush the people and wreak economic havoc in the country, since they have no stake here as their assets are all abroad. کہ ان کا ملک کے اندر کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ان کے تمام جو ساسے پڑے ہیں, تمام انٹرسٹ ان کے وہ ملک سے باہر ہے. ملک کے اندر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے یہاں پہ لوٹ مار اور پیسہ بنانے کے. باقی تمام ان کے جو انٹرسٹ ہے, جو ان کی دلچسپی ہے, وہ باہر ملکوں میں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ تھی ناظرین آج تک کی خبریں. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے خان صاحب کی سپیچز اور جو لائیو کانفرنسز جو باتیں ہیں وہ لاتا رہوں گا, اور کوشش کروں گا خبریں بھی لے کر آتا رہوں. زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے, شیئر کیجیے, تاکہ خان صاحب کی آواز کو ہم مل کر دنیا میں پھیلائیں. یہ جتنی بھی پابندیاں لگانا چاہیں لگا لیں, جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا کو بند کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن ہماری آواز رکنے والی نہیں ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.